الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جاء بالصدق وصدق به آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ما بعدہم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم العابد والباقر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ گر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر سید الانبیاء شہنشاہ اتقیاء حسنین کے نانا جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا صاحب صدق و صفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اعداد و شمار میں کم ہونا عیب نہیں ہے، عیب یہ ہے کہ جہاں بولنا ہو وہاں نہ بولنا۔ ہم وہ قوم ہیں جس نے کبھی تعداد کی پرواہ نہیں کی۔ حبشہ کے دربار میں جناب جعفر طیار کا خطبہ سنیے، فاران کی چوٹی پر رسول خدا کی دعوت توحید کو دیکھیے، یا میدان کربلا میں امام حسین کا بلند و بالا خطبہ سنیے، اور اس پر بھی اگر اطمینان نہ ہو تو دربار شام میں پہنچیے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، بازوؤں پہ رسن، راستے بھر کے ستائے ہوئے، تکلیف دیے ہوئے کچھ قیدی ہیں، اور ان قیدیوں میں ایک خاتون ہے جسے لوگ زینب کہہ کے پکارتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ 17 لوگ تھے۔ یزید کا دربار بھرا ہوا تھا۔ جب خطبہ زینب نے دینا شروع کیا کہ عبداللہ ابن عفیف اٹھ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں خدا کی قسم کہ قیامت آ گئی، تو کیا کہتے ہو قیامت نہیں آئی؟ کہ پھر یہ علی تو وفات پا گئے تھے، شہید ہو گئے، یہ زندہ ہو کے کیسے بول رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا یہ علی نہیں، علی کی بیٹی زینب ہے جو دربار میں اس لہجے میں بول رہی ہے، لگتا ہے کہ قیامت کا روز آ گیا ہے۔ تو ہم تو وہ قوم ہیں جو مشکلوں میں کبھی ہماری آواز نہیں دبی۔ ہم نے نیزے کی نوک پر قرآن بلند آواز سے پڑھ کر دنیا کو یہ بتایا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھنا، ہم جہاں رہیں گے سر بلند رہیں گے، آوازیں بلند رہیں گی۔ تو میں پہلے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جنگ میں طاقتی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ حوصلے لڑتے ہیں، تلوار سے کیا ہوتا ہے؟ جنگی ساز و سامان پہ بھروسہ وہ کرے جسے رب کی ذات پہ بھروسہ نہ ہو،
اور جسے رب کی ذات پہ بھروسہ ہو تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ سننے والے کتنے ہیں اور کون ہیں، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ خدا کی رضا کس میں ہے، مصطفیٰ کی رضا کس میں ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو آؤ مکہ کی سرزمین پر سینکڑوں مشرکین مکہ کے درمیان صدیق اکبر کا خطبہ سن لو۔ کوئی ہاتھ چلا رہا ہے، کوئی پیر سے مار رہا ہے، کوئی ڈنڈے سے مار رہا ہے، جو نہیں پہنچتا وہ دور سے پتھر سے نشانہ بنا رہا ہے، ماتھا زخمی، رخسار زخمی، ناک زخمی، منہ سے خون بہہ رہا ہے، جسم پہ جگہ جگہ زد و کوب کے نشان ہے، مگر صدیق اکبر کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ ہے، کیا؟ جو محمد پڑھانا چاہتے ہیں پڑھ لے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہم تو دشمنوں کے نرغے میں چپ نہیں رہتے، یہ تو صحبت یاراں ہیں، یہاں خاموش رہنے کی کیا حاجت؟ ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ میں نعرہ لگواؤں اور سارے لوگ مل کے مسلمانوں والا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ نہیں، یہ ابھی بھی تھوڑا سا کمزور ہے۔ میں نے کہا نا وہ نعرہ جو 3 دن بھوکے رہتے تھے اور جب نعرہ لگاتے تھے تو دشمن اپنی تلوار قدموں میں لا کے رکھ کے کہتا تھا جو بھوکے رہ کر اتنا بلند آواز ہے۔ غور سے زور سے میرے ساتھ مل کے نعرہ تکبیر۔ میں جانتا ہوں نعرہ مجلسوں اور محفلوں کی چیز نہیں ہے، نعرہ میدان عمل اور میدان جہاد کی چیز ہے، مگر آج محفل میں ہی لگا دو تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ اہل سنت و جماعت کا مجمع ہے۔ دیکھیے علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بھی ہم کوئی مدرسے میں جائے گا تو اسے اردو پڑھانے کے لیے علامہ بدر الدین علیہ رحمہ کی پہلی کتاب پڑھائی جائے گی۔ پہلی کتاب علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اور یہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ اردو مضبوط ہو جائے۔ اور اس پہلی کتاب میں بھی پہلا جز نہیں، قاعدہ جو ہے اس کا تعمیر ادب کا قاعدہ، اس کو کھول کے پڑھیے۔ علامہ بدر الدین علیہ رحمہ نے اس کے آخری صفحے پہ اسلامی نعرے گنوائے ہیں۔ اسلامی نعرے کون کون سے ہیں؟ تو علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی نعرے یہ ہیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر نعرہ حیدری، پھر نعرہ قادریہ، پھر چشتیہ، پھر سہروردیہ، پھر نقشبندیہ، پھر اشرفیہ، پھر برکاتیہ، پھر شاذلیہ، پھر نوریہ، پھر بصیریہ، پھر فریدیہ، ہے نا؟ اس کے بعد جتنے بھی سلاسل اور خانقاہیں ہیں وہ نعرے بعد میں ہیں۔ تکبیر کا ہے، پھر رسالت کا ہے، پھر نعرہ حیدری ہے، اور یہ 3 نعرے وہ ہیں جو رسول اللہ کے سامنے لگے اور رسول نے پسند کیا، نبی نے اس کو سراہا۔ اب میں اگر تفسیر رازی سے اس کا بیان کرنا شروع کر دوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اور اتنی ہی وقت میں مجھے اس ذات کا بیان کرنا ہے کہ اگر پوری دنیا کی مخلوق مل کر صدیق اکبر کی صداقت کا بخان کرے، بیان کرے، تو زبانیں تھک سکتی ہیں، مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق کی صداقت کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا۔ وقت تھوڑا ہے، بات زیادہ ہے، مگر عادت کے مطابق، کیونکہ عادت بگڑی ہوئی ہے نا، اچھوں کا ذکر آئے تو پھر گھڑی نہیں دیکھتے، اچھا بلند لوگوں کا ذکر آئے تو پھر گھڑی کی طرف نگاہ نہیں جاتی، پھر نگاہ چہرے کی طرف رہتی ہے۔ اور میں 12 بجے کے بعد تقریر نہیں کرتا، معذرت کے ساتھ 12 بجے کے بعد تقریر نہیں کرتا۔ تو ابھی وہ پیچھے ایک صاحب نے گھڑی دیکھ لیا، اس میں 9:30 بجے، میں گھڑی کی نہیں، میں چہرے کی بات کر رہا ہوں، چہرے پہ 12 نہیں بجنے چاہیے۔ گھڑی کا کیا ہے؟ چاہے جب بجاتی رہے، جو بجا، ہمیں گھڑی سے کیا لینا دینا؟ ہم وہ تھوڑی ہیں گھڑی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ہم تو وہ ہیں کہ مقام صحابہ پہ مصطفیٰ نے اشارہ کیا، سورج پلٹ کے آیا اور گویا دست بستہ ہو کر یہ کہہ رہا ہے وقت کے پیچھے چلنے والا کوئی اور ہوتا ہے، محمد کا غلام وقت کے پیچھے نہیں چلتا، وقت مصطفیٰ کے غلام کے پیچھے پیچھے چلتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں اگر امام رازی کی تفسیر چھیڑ دوں تو بات بہت آگے نکل جائے گی، بس 3 جملوں میں بات ختم کر دوں کہ آدم دنیا میں آئے، تنہا تھے، اکیلے تھے، خوف و دہشت میں تھے۔
ڈر لگ رہا تھا، ظاہر سے بات ماحول بدل گیا. کہاں جنت کی وادیاں، کہاں حور و ملک اور غلمان، کہاں پہ ساری جنت کی سرسبز و شادابیاں، کہاں بھارت کا جنگل، ہندوستان کی وادیاں. تشریف لائے، تنہائی میں گھبرا رہے تھے، اس لیے کہ ہوا جو تنہائی دور کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جناب آدم کی پسلی سے خلق فرمایا تھا، انہیں تو جدہ میں بھیجا گیا. آدم یہاں لنکا کی طرف ہیں. ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو نشان کر کے بتاؤں فلاں جگہ تھے، پھر آدم یہاں سے گزرے، یہاں سے گزرے، یہاں سے گزرے. اللہ نے کہا آدم ہم تمہیں ملوائیں گے ضرور، آدم سفر کر کے جاؤ. آدم لنکا سے سفر کر کے جدہ پہنچے. ہوا کو سفر نہیں کروایا، جناب ہوا کو نہیں کہا ہوا تم بھی چلو، اس لیے کہ 2022 میں ویمنس رائٹ والے آئیں گے اور مہیلا آرکشن والے آئیں گے، عورتوں کے حقوق دلانے کے، حقوق و نسواں کی بات کرنے والے آئیں گے، کہیں گے مرد عورت برابر، کاندھے سے کاندھا ملاؤ. تو ہوا آپ بھی چلو، آدم آپ بھی چلو. ہمارے لیے فائدہ ہوتا، وہ جدہ سے چلتی، یہ لنکا سے چلتے، بھارت میں ملتے. دیکھیے آپ نے میرا پورا جغرافی میں نے پڑھی تھی، آپ نے سب پہ پانی پھیر دیا. یہ لنکا بھارت کے کنارے، وہ جدہ، ہوا وہاں سے چلتی، آدم یہاں سے چلتے. یا گجرات کے ساحل پہ ملتے یا راجستھان کے صحرا میں ملتے، وہی تو سینٹر ہے نا. آدھا آدھا چلتے تو فائدہ کس کا ہوتا؟ بھارتیوں کا، ہمارا ہوتا نا. اللہ نے کہنے ہوا آپ بیٹھو، آدم چل کے آئیں گے. روز اول سے ہی آدم کو سفر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ ہوا کی بیٹیاں گھروں میں رہیں، آدم کے بیٹے بازاروں میں سفر کریں. اب پہلا ہی سفر بھول جائیے تو اس میں مولانا اور علماء اور ائمہ کی کیا غلطی ہے؟ سب ہم ہی بتائیں گے آپ کو. بھئی کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے تو یہاں پنیر رکھا ہے، یہاں سبزی رکھی ہے، اور یہاں مرغ اور یہاں پہ بکرے کی ران رکھی ہے، تو فوراً بکرے کی ران پہ چلے. وہاں نہیں پوچھتے مولانا صاحب آپ بتائیے کہ اچھا کیا ہے. یہ تو اپنے سر کا بوجھ اٹھا کے دوسروں پہ ڈال دیجئے. علماء جو ہے وہ اصلاح نہیں کر رہے، آپ اپنی اصلاح کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے. تو اور کیسی اصلاح کیجئے، کیسی کیجئے اصلاح؟ یہ بھی سن لیجئے. یزید کا دور ہے، یزید تخت پہ آیا، بیعت کی بات شروع ہوئی، 10,000 روپے ہم سب کو بھیجے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، 2 بیٹے ہیں، ایک عبد الرحمن ابن ابو بکر، ایک محمد ابن ابو بکر. صدیق اکبر کے ایک بیٹے محمد، ایک بیٹے عبد الرحمن. حضرت محمد ابن ابو بکر کے بیٹے جناب قاسم، عبد الرحمن ابن ابو بکر کی بیٹی اسما اور قاسم کا ہوا نکاح، بیٹی پیدا ہوئی، نام ہوا ام فروہ. یہاں علی کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے محمد باقر کا نکاح ہوا صدیق اکبر کی نواسی اور پوتی ام فروہ کے ساتھ. تو جو بیٹا دنیا میں آیا اسے جعفر صادق کہا جاتا ہے. زور سے جب مرتضائی اور صدیقی فیضان ملے اور محمد ابن ابو بکر کے گھر میں صدیق اکبر کی نواسی، صدیق اکبر کی پوتی ہو اور شکم میں جعفر صادق ہو، تو مصطفیٰ کریم خواب میں آ کے کہتے ہیں محمد باقر جو بیٹا پیدا ہو اس کا نام جعفر رکھنا. کا نانا کیوں؟ کا اس لیے جعفر جنت کی وہ نہر ہے جس سے پورے جنت کو سیراب کیا جاتا ہے. جعفر دنیا میں وہ میرا پوتا ہوگا، وہ نواسا ہوگا جس سے کائنات کے تمام تشنگان علوم کی پیاس کو بجھایا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن ابو بکر صدیق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. امام جعفر صادق کے دادا ہیں
حیدر کرار اور نانا ہے سیدنا ابو بکر صدیق. زور سے. لیکن میں چہلم میں بھی بیان کرتا ہوں، 40ویں میں بھی آتا ہوں، مگر اس میں بولتا ہوں کوئی کچھ مت بولے، دل میں سبحان اللہ پڑھیے تاکہ وہاں تک بات پہنچ جائے. مگر جلسے میں تھوڑا شور شرابے میں تقریر کرنے کی میری عادت ہے، تو مجھے بس آپ اتنا سنبھال لیجئے کہ آپ سبحان اللہ کی آواز بلند کرتے رہیے گا، اور میں گھڑی نہیں دیکھوں گا. جہاں تک بات جائے گی، جب تک اراکین نہیں کہیں گے بس بات چلتی رہے گی. اچھوں کی بات جتنی دیر تک چلے اچھی ہے. ہاں اب اٹھ کے مت چلے جائیے گا، بس 1 گھنٹہ ہی بولوں گا، ورنہ سب لوگ کہیں گے یہ تو بھائی بہت دیر کرنے والے ہیں، صبح کام پہ جاب پہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے. عزیزان محترم، اتنی اچھی محفل کبھی سجتی ہے؟ بہت مشکل سے وقت ملتا ہے اس کا ذکر کرنے کا جو مصطفیٰ کے ساتھ گنبد خضرا کے نیچے ہے. زور سے اور زور سے. سورہ کہف قرآن مقدس گھر جا کے تلاوت کیجئے گا. میں صرف اس کے 2 مفہوم کے 2 آیت کے مفہوم پہ نظر کر کے نکل جاؤں. اصحاب کہف غار میں گئے، کتا ساتھ آیا. اب امام تفسیر مظہری پڑھیے گا، بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہے کتا کون تھا، کیسا تھا، کس نسل سے تھا، کہاں سے آیا تھا، کیا بول رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، کیا ریکویسٹ کر رہا تھا. پوری تفسیر ہمارے علماء نے لکھی ہے. آپ صرف اتنا سن لو، کتا ساتھ میں آیا. اصحاب کہف نے کہا جا، کہا نہیں جاؤں گا. کہا تو بھونکے گا پکڑے جائیں گے. تو پلٹ کے کہتا بھونکوں گا نہیں. کتے کی فطرت میں ہے بھونکنا. ہم نے جب نحویر پڑھا ہے تو کتے کو حیوان ناطقہ میں بولنے والے، اور کتے کو حیوان نابہ بھونکنے والا. بھونکنا اس کی جبلت و فطرت میں ہے. تو تو کہہ رہا بھونکوں میں نہیں، تو پلٹ کے کہے گا ارے اللہ والوں کے گھر پہ بیٹھنے کو مل جائے، فطرت کیا زندگی بھی چھوڑنے کو تیار. تو کتا کتنا ہوشیار تھا، اللہ والوں کے در پہ بیٹھنے کے لیے بھونکنا بھی چھوڑ دیا. کب بھونکوں گا نہیں، بیٹھے رہوں گا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی. قرآن ہے قرآن. اللہ نے کیا کیا، اصحاب کہف پہ ڈال دی نیند. اب وہ 300 سال سوئے، 900 سال سوئے، آئی ڈونٹ نو. یہ علماء اور محققین پروفیسر صاحب سے پوچھئے گا، وہ تحقیق کر کے بتا دیں گے کتنا سوئے. مجھے نہیں پتا. میں تو کہتا ہوں اگر 30 دن بھی سوئے تو کمال ہے. 30 دن بھی سوئے تو کمال ہے نا. کسی دن تھک کے آؤ اور 12 گھنٹہ سو تو اٹھنے کے بعد 40 گھنٹے تک جسم برابر کام نہیں کرتا. کیوں کا بہت دیر سو گیا، اس لیے ہاتھ پیر سب اکڑ گئے. 300 سال تک سوتے رہے. مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم نے ان پہ بھی نیند ڈالی اور ان کے کتے پہ بھی نیند ڈال دی. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. پھر قرآن ہی کہہ رہا ہے ہم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ کیا کریں، اولیاء اللہ کے جسموں کو پلٹ دیں. ہر 6 مہینے میں آئیں اور اولیاء کے جسموں کو پلٹے، ورنہ مٹی جسم کو خراب کر دے گی. اس لیے پلٹیے تاکہ حفاظت ہوتی رہے. میں سوچنے لگا یہ قرآن کیا بتا رہا ہے، تو آواز آئی کہ قرآن اس حقیقت کی لیبوریٹری کا نام ہے، اس تجربہ گاہ کا نام ہے، جہاں ناممکنات کو پریکٹیکل دکھایا جاتا ہے. قرآن صاحب قرآن یہ جانتا تھا، میرا رب عالم الغیب و شہادہ یہ جانتا تھا. ایک قوم کہے گی اولیاء مر کر مٹی میں بھی گئے، قبروں میں کچھ نہیں، جسم کیسے محفوظ رہے گا؟ تو غار میں اصحاب کہف کی فرشتوں کو حفاظت کروا کے رب نے قیامت تک کے لیے قرآن کی تجربہ گاہ میں یہ ثابت کر دیا، جیسے ہم غار میں حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی اولیاء کے مزار میں حفاظت کرتے ہیں. ہر 6 مہینے میں پلٹی دے رہے ہیں. میں یہ بتانا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ بات آ گئی تو میں آ گیا. کہ جب باہر نکلتے فرشتے تو کیا کرتے پتا ہے، وہ جو کتا لیٹا تھا نا اس کو بھی کروٹ دے دیتے. پیچھے رہ گئے آپ. اولیاء کو کروٹ دینے کی ڈیوٹی تھی. ساتھ میں رب نے کہا وہ جو دربار کے آگے کتا ہے قطمیر، اس کے بھی جسم کو پلٹی دیتے رہے. پروردگار اس کے کیوں؟ کہ یہ اللہ والوں کے در پہ میرے اولیاء کے دروازے پہ بیٹھا ہے. جتنی رحمتیں
سمجھے اللہ والوں کے دربار پہ جاؤ تو تھوڑی دیر بیٹھو، کیوں؟ جو رحمتیں وہاں برسیں گی فرشتے دامن میں ہمارے بھی چھینٹا ڈال کے چلے جائیں۔ تو دربار پہ کتا بیٹھ جائے تو اس کو بھی رحمت ملتی ہے جو دربار کے باہر بیٹھے۔ میرا صدیق تو وہ ہے جو مصطفیٰ کے بغل میں ہے، جتنی نعمتیں میرا رب صدیق، میرا رب مصطفیٰ پہ نازل کرتا ہے اتنا ہی صدیق اکبر کو بھی ملتا ہے، فاروق اعظم کو بھی ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ جب آؤ کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو پلٹ کر مواجہ اقدس سے صدیق اکبر کی طرف رخ کر کے کہو السلام علیک یا ابا بکر۔ اے صدیق تم پہ بھی سلام ہو۔ تو جب ہمارے لیے حکم ہے کہ جب جاؤ تو یہاں بھی کرو سلام، وہاں بھی، وہ جو صبح شام 70,000 فرشتے آتے ہیں صرف نبی کو سلام کر کے جاتے ہوں گے؟ نہیں، وہ پلٹ کر مصطفیٰ کو سلام کرتے ہوں گے، پھر ابو بکر کو دیکھ کے کہتے ہیں واہ کیا قسمت پائی ہے، اے یار مزار ان پہ بھی سلام ہو، تجھ پہ بھی سلام ہو۔ زور سے اور زور سے، ایسی محفلیں بار بار نہیں آتی، ذرا زور سے بولتے رہنا۔ تو جعفر صادق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ننیحال صدیقی ہو، جس کا ددیحال حیدری ہو۔ جب ننیحال صدیقی اور ددیحال حیدری ہو تو پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جعفر صادق نے اپنے نانا کے اصحاب صفہ کی چبوترے کو پھر سے آباد کیا اور وہاں یہ اشعار لکھ کے لگائے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ عربی تھے نا اس لیے سبحان اللہ نہیں کہا۔ کیا لکھا پتا ہے؟ ہم اپنے رب کی تقسیم سے راضی ہیں۔ کیا راضی ہیں؟ کہ ہمارے لیے علم رکھا، جاہلوں کے لیے مال رکھا۔ زور سے، یہ جعفر صادق کا، مولا علی کا نہیں، جعفر صادق کا شعر ہے جو آپ نے دربار کے سامنے لگایا تھا۔ اور سنو، پونا میں ایجوکیشن لیول پورے مہاراشٹر میں سب سے ہائی ہے جی۔ یشدا جان یشونت راج چوہان اکیڈمی، وہاں میں کافی دن تک رہ بھی چکا ہوں، ٹریننگ لی بھی ہے اور ٹریننگ دی بھی ہے وہاں پر۔ مگر بس تھوڑی سی بس آپ کی توجہ چاہوں گا کہ پڑھے لکھے لوگوں کے مجمع میں کہہ رہا ہوں، اس لیے پچھتانا نہیں پڑے گا۔ 4,000 اسٹوڈنٹ، ہاؤ مچ؟ 4,000 اسٹوڈنٹس، 400 سبجیکٹ، 4,000 اسٹوڈنٹ 400 سبجیکٹ پہ تنہا جو لیکچر دے اسے جعفر صادق کہا جاتا ہے، وہ صدیق اکبر کا نواسا ہے۔ 400 سبجیکٹ۔ یہاں ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے، نوحمیر کا الگ استاد، نو کا الگ استاد، منطق کا الگ استاد، بلاغت کا الگ استاد، صرف کا الگ استاد، علم الکلام کے الگ استاد حضرت پڑھاتے ہیں۔ پوچھئے گا سائنس کا الگ ہو، جغرافی پڑھانے والے الگ، آرٹس والے ہسٹری پڑھاتے ہیں، سیوکس، کامرس والوں کا کچھ اور دیا جاتا ہے نا۔ ہر ایک سب میں ماہر نہیں ہوتا۔ جو میتھمیٹکس کا ٹیچر ہے وہ میتھمیٹکس، اس میں بھی ایک وہ ہے جو الجبرا میں ماہر ہے نا۔ ایک آدمی ایک ہی سبجیکٹ میں ماہر ہوتا ہے، مگر جب صدیق اکبر کا نواسا ہو تو 400 سبجیکٹ میں تنہا۔ پھر جب 10 دے تو بارگاہ میں پڑھنے والا نکلے تو دنیا اسے فادر آف کیمسٹری جابر ابن حیان کے نام سے جانے۔ جعفر صادق کے شاگرد کو جابر ابن حیان، گبران جابر ابن حیان کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے نیڈل بنایا، انجیکشن لگوانے جاتے ہیں نا، کہ انجیکشن لگا لو طاقت آ جائے گی جسم میں، تو جو انجیکشن کا آگے کا وہ اسٹیل کا جو سوئی ہوتی جس میں سوراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے نسوں میں پہنچایا جاتا ہے، تمہیں پتا ہے یہ سب سے پہلے بنانے والا کون ہے؟
ابو الہیثم اندلسی. پتہ ہے کون ہے؟ جعفر صادق کا پوتا شاگرد عباس ابن فرناس، جعفر صادق کا پر پوتا شاگرد، جس نے سب سے پہلے فضا میں جہاز اڑانے کے لیے فارمولا تیار کیا. جعفر صادق کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں محمد بن وراق. کہاں کے ہیں؟ کہ یہ رہنے والے ایران کے ہیں، پرشین فارسی زبان بولتے ہیں. ایک ایسی مشین بنائی ہے، اس میں جو چیز رکھ کر کے بٹن دباؤ تو نیچے سے اس کا عکس، اس کا زیروکس نکلتا ہے. نام رکھا تھا زیر عکس، بعد میں زیروکس ہو گیا. زور سے بائیس رجب کو کھیر پوری کھا کے سو جانا. تمہیں کیا پتا جعفر صادق کون ہے؟ ہمیں کیا لینا دینا جعفر صادق کون ہے؟ میں نے جان بوجھ کے چنا اس لیے کہ جعفر صادق یہ اس مرکز و سنگم کو کہتے ہیں جہاں علوی اور صدیقی فیضان جمع ہوتا ہے. جو نہیں بول رہے ہیں وہ بولیں. اور جعفر صادق کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا پڑھنے کے لیے آیا، علم حاصل کرنے کے لیے. مجھے نہیں پتا، میں بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ پڑھ لکھ کے آدمی کیا بنتا ہے. عالم فاضل، جامعہ اشرفیہ میں پڑھے تو علامہ، امجدیہ میں جا کے پڑھے تو مفتی، جامعہ نظامیہ میں پڑھے تو کامل. اب وہ کامل کس میں ہے وہ الگ بحث ہے. فقہ میں ہے، حدیث میں ہے، تاریخ میں ہے، اسلامیات میں کس میں کامل ہے؟ کامل ہے یہ. جامعہ اعظم چلے گئے کہ محدث بن کے آئے، بغداد یونیورسٹی گئے مفسر بن کے آئے. دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی یونیورسٹی اور مدرسہ اور دارالعلوم اور جامعہ جب پڑھاتا ہے تو 25-50 اساتذہ اور ٹیچر مل کے علامہ، مولانا، مفتی، محدث، عالم، فاضل بناتے ہیں. مگر صدیق اکبر کا نواسہ جسے پڑھا دے وہ عالم نہیں رہتا، امام نہیں ہوتا، امام اعظم ہو جاتا ہے، سراج الامہ ہو جاتا ہے، امام الائمہ ہو جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ 2 سال جعفر صادق کے قدموں میں رہنے والے ہیں. میں کہوں جعفر صادق نہ کہو، انہیں صدیق اکبر کا نواسہ کہو. یہ موت ہے رافضیت کی، زور سے، یہ موت ہے ناصبیت کی. تو جعفر کہے گا ناصبی بنے گا، اور جب تم کہو گے جعفر نواسہ ہے صدیق اکبر کا، رافضی مر جائے گا. بچے گا کون؟ سنی. ہم بچیں گے. یہ دونوں کی موت ہے، جعفر صادق دونوں کی موت ہے نا. جعفر صادق کون پتا ہے؟ آخری بات کرو آپ کو کہ کہاں جا کے پھنس گئے. پھنسا نہیں میں، اس کو پھنسنا تھوڑی کہتے ہیں. یہ تو آخرت کی میں نے سلطنت تیار کر لی. امام جعفر کہتے ہیں ہم سے محبت کرنے والا یہ جان لے اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اس کو ساتھ نہ لے لیں. زور سے، یا علی آپ جنت میں ساتھ میں لے جائیں گے محبت کرنے والوں کو؟ کل لے کے تو جاؤں گا، پہلے دل کو ٹٹولوں گا. اگر اس میں ابو بکر کا خوش رہا تو چھوڑ دوں گا، ابو بکر کی محبت نہیں تو ساتھ لے جاؤں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ کون ہیں؟ آدھا دین حمیرہ سے لو. کون ہے سیدہ عائشہ صدیقہ جو روایت کر رہی ہیں النظر الی وجہ علی عبادت، النظر الی علی عبادت، ذکر علی عبادت. جو کہہ رہی میں نے دیکھا رسول جب نواسوں کو لیتے تو سونگتے پھر چومتے پھر سونگتے. میں نے کہا آقا چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ نواسوں کو سونگتے کیوں ہو؟ ان کی اسمیل کیوں لیتے ہو؟ تو ام المومنین کیا کہہ رہی؟ سنو، یہ لڑائیاں کروانے والے، یہ بدبخت رافضی سنے کہ
ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ رسول نے جواب دیا عائشہ شب معراج جب گیا عرش پر تو مجھے جنت کا ایک پھل کھلایا گیا تھا، میں نے اس میں جو خوشبو پائی جب جب اس کی یاد آتی ہے میں حسن و حسین کو اٹھا کے سونگ لیتا ہوں۔ اللہ، اور اسی کے بارے میں سرکار صدیق اکبر کہتے ہیں ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، بخاری کی روایت ہے یہ کہ لوگوں تم کہتے ہو نا نبی کا دور نہیں پایا، تو ایک کام کرو اہل بیت میں نبی کو ڈھونڈ لو۔ زور سے ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، کہ رسول کو اہل بیت میں ڈھونڈو۔ تم کہتے ہو نا نبی کا دور پاتا، یہ خدمت کرتا، جوتے اٹھاتا، اپنی چمڑی نکال کے جوتے بناتا، ان کے قدموں میں جاتا، مال و دولت لٹاتا، سارے سب کچھ لٹاتا، کچھ مت کر، ایک کام کر، رسول کے بیٹوں پہ سب کچھ لٹا دے، تو آپ نے محمد کو لٹایا۔ یہ بھی صدیق اکبر نے بتایا۔ جو لڑتے ہیں وہ فضیلت چھپا لیتے ہیں۔ میرے علاقے میں پہنچیے گا، کہیے گا مولوی شفیق کہاں رہتا ہے، تو محبت کرنے والے کہیں گے مولوی کو، حضرت کو، اور جلنے والا کہے گا کون مولوی، کوئی نہیں رہتا، کوئی مولانا نہیں رہتا، جاؤ نکلو یہاں سے۔ یہ ایک حضرت کہلوا رہا ہے اور ایک کہہ رہا ہے کوئی مولوی نہیں۔ پتا چلا جو محبت کہتا ہے وہ سوچتا ہے تھوڑی بات بڑھ جائے، جو بغض رکھتا ہے وہ کہتا ہے اس کا ذکر ہی مت کرو۔ یہ صدیق اکبر کا حسن و حسین سے محبت کرنا یہ بتا رہا ہے کہ رافضی جھوٹا ہے، وہ کمینہ ہے۔ یہاں عالم یہ ہے اہل بیت صحابہ پہ قربان ہے، صحابہ اہل رسول پہ قربان۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت زور سے۔ جعفر صادق کی بارگاہ ہے، جعفر صادق کی 4000 اسٹوڈنٹ، آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 4000، 1000 اسٹوڈنٹ پہ کتنے ٹیچر ہونے چاہیے؟ کیا گائیڈ لائن ہے مہاراشٹرا ایجوکیشن بورڈ کی؟ 60 بچوں پہ ایک ٹیچر، 60۔ وہ آگے پیچھے کہیں ہے تو میری ذمہ داری تھوڑی ہے۔ 60 بچوں پہ 60 to 70 کے بیچ میں ایک کلاس ہوگی، 100 بچوں کی کلاس نہیں ہوتی، اور اس میں لیکچر بھی صرف 35 منٹ کا ہوتا ہے، 35 سے 40 منٹ کا لیکچر، اس کے بعد نہیں۔ کیوں پتا ہے؟ 40 منٹ کے بعد، 25-30 منٹ کے بعد انسان کا دماغ وہاں ٹھہرتا ہی نہیں، جو کچھ ہو رہا ہوتا سب اوپر سے جاتا ہے۔ یہ تو اللہ والوں کی برکت ہے، یہ ذکر صالحین کی برکت ہے کہ 1 گھنٹہ اور بھی بیٹھو گے ایسے ہی تازہ دم رہو گے۔ 60 سے 70 بچوں پہ ایک ٹیچر ہوتا ہے، 4000 لوگوں پہ ایک ہی ٹیچر ہے۔ زور سے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق۔ ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں کیا کیا چیزیں کب ایجاد ہوئی، کیسے ایجاد ہوئی۔ ہم تو کہتے ہیں انگریزوں نے بتی دیکھی، انگریزوں نے پنکھا دیکھا، اتنا ہمارے دل میں ڈال دیا گیا ہے کہ سارے یہ ایجادیں انگریزی کر سکتے ہیں، جبکہ پلٹ کے کبھی اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو جسے گولڈن ایرا کہا جاتا ہے وہ اصل میں سب سے بیکار دن تھے، اور جسے ڈارک ایجز کہے جاتے ہیں مغربی دنیا کہتی ہے ڈارک ایجز، کالا دور، ترقی نہیں تھی۔ کبھی وہاں جھانک کے دیکھو، وہ ظالم کالا دور اس کو کہتے ہیں جس دور میں داڑھی والا تجربے کرتا تھا، جبے والا کیمیکل بناتا تھا، مشین اور پاور اور گریوٹی کی کھوج کر رہا تھا، یہ ظالم اسے کہتا ہے ڈارک ایجز۔ اور جس دور میں لوگ شراب پی کر کے زنا خانے آباد کر رہے تھے کہتا گولڈن پیریڈز۔ وہ گولڈن نہیں ہے، گولڈن وہ ہے جس میں جعفر صادق بیٹھا ہے، 4000 اسٹوڈنٹ ہے، سب آ کے کہہ رہے ہیں آقا کچھ تو دیجیے، مسکرا کے کہتے ہیں علی کا علم ملا ہے اور صدیق کا فہم ملا ہے، جتنا چاہیے جعفر سے لے جاؤ۔ صرف کھیر پوری نہیں، سبحان اللہ، کھیر پوری، نیاز کا نام سنیت نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو جو نیاز دی گئی ہے نا، کھیر، بریانی، پلاؤ، دال گوشت، یہ آپ کو ایکسٹرا دیا گیا ہے، سونے پہ سہاگا، یہ گارنشنگ ہے آپ کے ڈش پہ۔ اصل کیا ہے؟ یہ علم و عمل،
کیا بات ہے. علم و عمل کا نام سنیت ہے. نیاز تو آپ کو ایکسٹرا دیا گیا, کھاؤ گے تو طاقت آئے گی. تو جس کو ثانوی حیثیت حاصل تھی اس کو آپ نے پرائیورٹی پہ لا کے کھڑا کر دیا, اور جسے پرائیورٹی دینی تھی وہاں تو یہ اپنا کام تھوڑی اپنے رکشہ چلائیں گے. آج دنیا تمہیں پنچر پتر کہہ کے پکار رہی ہے نا, تمہیں پتھر باز قوم کہہ رہی ہے, ان ایڈوکیٹڈ انوانٹڈ کہہ کے پکار رہی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے, یہ وجہ نہیں اگر آپ سمجھ رہے ہو نہیں وہ تو دشمن ہے ہمارے, ایسا نہیں, ہم خود دشمن ہیں اپنے. انہی کو چھوڑ دیا جنہوں نے کائنات عالم کو سمیٹ کے ہمارے سامنے رکھا تھا. نبی نے کیا کہا تھا, قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن ٹیکسٹ بتائے گا, اہل بیت اس کی تفسیر اس پہ کمنٹری کر کے بتائیں گے. قرآن بتائے گا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں, مرے نہیں ہیں, مردہ نہیں ہیں. وہاں سے سائنس منہ چڑھا کے کہتی کیا بات کرتے ہو, یہ مردہ نہیں ہے, ہاتھ پیر کٹ گیا, جسم کٹ گیا, جو پر خچے اڑ گئے, گردن جدا ہو گئی, یہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے مردہ نہیں زندہ ہے. تو حسین نے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, اور شام سے مدینے تک نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا یہ ہے آل محمد, قرآن کی زندہ تفسیر. کیا بات ہے, سبحان اللہ. قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں کس کے لیے, ہدایت کے لیے. ان سے ہدایت ملے گی, یہ ہادی اور رہبر و رہنما ہیں. اور پھر نیچے لا کے اپنے تمام کے تمام فیضان کو کیسے جمع کر دیا, وہ صدیقی. ابھی تو جب فاروق اعظم کی بات آئے گی تو میں بتاؤں گا فاروقی فیضان اہل بیت میں کیسے ہے, عثمانی فیضان اہل بیت میں کیسے ہے, صحابہ کی رضا اہل بیت کی رضا میں ہے, اور اہل بیت کی خوشی صحابہ کی خوشی میں ہے. عزیزان محترم غور فرمائیے گا, امام جعفر صادق کا بستہ لگا ہوا ہے, پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں, اور کبھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے کس نے کیا پڑھا, کیسے پڑھا, فادر آف کیمسٹری کون ہے, الجبرا کا موجد کون ہے, زور سے, سینٹر آف گریویٹی کو سب سے پہلے کون جس نے نامزد کیا, تھی تو بہت پہلے سے, جس نے بتایا انظر الی الابل کیف خلقت, روز پڑھ کے نکل گئے, اونٹ دیکھو کیسے بنا ہے, کیسے ہم نے خلق کیا اس کو. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ اونٹ میں, ایک اونٹ میں اتنے کمال اللہ نے رکھ دیے کہ گناتے جائیے تو پوری رات ختم ہو جائے. پہلے تو بتایا اسٹوریج سسٹم کیسے ہونا چاہیے, اونٹ سے سیکھو. دوسرا یہ بتایا ہے کہ پتلی پتلی ٹانگوں پہ بڑا جسم رکھا ہے ہم نے. اب باہر بڑے بڑے برج دیکھ کر کے گھبرا مت جانا کہ سنگل پلر پہ برج کیسے بنا ہے. قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا انظر الی الابل کیف خلقت. ہماری تخلیق میں غور کرتے تو یہاں حیران نہیں ہوتے, دنیا تمہارے پہ حیران ہوتی, دنیا تم سے سن کے حیران ہوتی. لائبریری آف کانگریس دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے. جتنی کتابیں پرنٹنگ پریس سے نکلی ہیں سب آپ کو وہیں مل جائیں گی. جتنی کتاب جب نکلی ہو سب وہاں موجود ہے. جی آپ کی گلی میں کوئی کتاب چھپی ہوگی نا, گلی میں چھپایا ہوگا آپ نے, تو وہ بھی وہاں موجود ہے. یہ قانون ہے پورے دنیا کے, یہ لا ہے, جو ہوگا وہاں پہنچے گا. لائبریری آف کانگریس 7 منزلہ لائبریری, کروڑوں کتاب, ہزاروں سیکشن, اور کمال یہ ہے جو کتاب کہیے گا within 2 منٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے. لائبریری آف کانگریس میں ایک سیکشن صرف وہ ہے جو یہودیوں نے علی مرتضیٰ اور جعفر صادق کے علمی مقالوں پہ تھیسس لکھے ہوئے. ہاں, سپر مین ان اسلام یہ کتاب کا نام ہے. انگریزی میں بچے اس کو تلاش کریں, نہیں ملے تو میں انشاءاللہ آپ کو مہیا کراؤں گا. سپر مین ان اسلام. 21 یہود و نصارہ ایڈوکیٹڈ لوگوں نے, پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ہولڈرز نے دنیا کے ان لوگوں کے مقالات کو پڑھا جو ایجاد کرنے والے تھے, موجدین میں سے تھے, ایڈوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ تھے, تربیت یافتہ لوگ تھے, کہ ان میں سے سب سے زیادہ
امام جعفر صادق کے کمالات کو دیکھا تو سیدھے کتاب لکھ دی، سپر مین ان اسلام جعفر صادق۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم وہاں تک کبھی پہنچے ہی نہیں ہیں۔ تو دیکھیے ابو بکر صدیق کا نواسہ بیٹھا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہیں، پانی بھرنے والا آیا، مشکیزہ ہوتا ہے نا چمڑے کا، جس میں پانی بھر کے کندھے پہ لاتے ہیں، اور تالاب پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، بہت دور سے پانی آتا تھا، گھر گھر نل نہیں تھے، کنویں نہیں تھے، پانی بھر کے لایا جاتا، انڈیل دیا جاتا حوض میں۔ تو جعفر صادق کے حوض میں انڈیلا جاتا۔ ایک دن دیکھا، کون ادھر آؤ آؤ، کیا نام ہے؟ نام بتایا۔ کیا کرتے ہو؟ کہا حضور بھیجتی ہوں، پانی بھرتا ہوں۔ کہا اچھا پانی بھرنے کا کام ہے؟ کہا ہاں حضور پانی بھرتا ہوں۔ کچھ پڑھے لکھے ہو؟ کہا حضور بس کچھ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں۔ کہا کل سے آنا تو تھوڑی دیر بیٹھ کے کچھ سیکھ لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ آنے لگا، بیٹھنے لگا۔ کہتے ہیں 1 یا 1.5 سال کا وقفہ گزرا، امام نے بلایا ادھر آ، میرے دنیا سے جانے کا وقت آیا، میں نے تیری ڈیوٹی فلاں جگہ لگائی، جا۔ اب جب تک گھر میں، جب تک خانقاہ میں آتا تھا تو بھشتی بن کے آتا تھا، اب جو جبہ اور دستار باندھ کے نکلا تو لوگ کہتے بایزید بستامی جا رہا ہے، تیفور شامی جا رہا ہے، یہ سید الطائفہ جا رہے ہیں، یہ بایزید ہے۔ بایزید کون ہے؟ کسول، میں حیدر کے پوتے اور صدیق کے نواسے کا شاگرد ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ الذی جاء بالصدق، علی کہتے ہیں الذی جاء بالصدق ای محمد رسول اللہ وصدق ای ابو بکر۔ زور سے علی کی تو مانو، علی کی تو مانو۔ علی کہہ رہے ہیں جو صدق لے کے آیا وہ محمد عربی ہے، جس نے اس کی تصدیق کی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کب معراج سے آئے؟ سفر معراج پتہ ہے نا؟ کافی تصدیق کر دی، لقب آیا نہیں جی۔ حضرت ابو بکر صدیق سفر پہ گئے یمن، بڑا شوق تھا آپ کو پڑھے لکھے لوگوں سے ملنے کا۔ کس نے کہا شیخ یمن یہاں رہتا، بہت بوڑھا ہے، وہ 120 سال سے زیادہ عمر ہے۔ ابو بکر صدیق دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پتا چلا جہاں جاؤ وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں سے ملو۔ آج کی قوم بدل گئی ہے، جہاں جاؤ وہاں ٹک ٹاکر سے ملو، ناچنے والوں سے ملو، تماشے کرنے والوں سے ملو، کان چھدانے والوں سے ملو، آدھی پینٹ پہننے والوں سے ملو، ہے نا؟ یہی ہو رہا ہے نا؟ نوجوان کو یہی سکھایا جا رہا ہے، کہاں جا رہے؟ بمبئی جا رہے، فلاں سے ملیں گے، کیوں کہ ٹک ٹاک پہ ناچتا بہت اچھا ہے۔ عزیزان محترم، ہم ناچنے والی قوم نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، ہم تماشا کرنے والی قوم نہیں ہیں، ہم ناچ گانا دکھانے والی قوم نہیں ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جس وقت ہمارا دسترخوان علم بچھا تھا پوری دنیا بھوکے پیاسوں کی طرح دوڑتے ہوئے جاتی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا انگریزوں کی سازش ہے یہ، نہ نہ نہ، مجھ سے یہ مت سنیے گا انگریزوں کی سازش ہے، نہیں جی انگریز نہیں بگاڑ رہے، پہلے ماں باپ نے بگاڑا، اسٹارٹنگ ماں باپ سے ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے عبد الرحمن ابن ابو بکر، یہیں سے بات چلی گئی تھی، اور میں کسی بات کو تنہا جو ہے وہ لے جا کر کے نہیں چھوڑوں گا، مکمل کر کے جاؤں گا۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر کے پاس 10,000 درہم یزید نے بھجوایا، کہ بیعت کر لو، کہ نہیں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کہ کر لو نہ گردن مار دی جائے گی۔ پلٹ کے کہا میرے بابا نے یہی سکھایا ہے، حسین کے لیے جان دی جائے تو جان دینا، حسین مت چھوڑو۔ کہاں تربیت ایسی ہوتی تھی؟ تربیت دینا سیکھنا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق سے سیکھو، ہے نا؟ اور ہم کیا ہوتے ہیں، صبح ہوئی رنگ بجا فون، ادھار جس کے اوپر باقی تھا اس نے فون کیا، یہاں سے فون اٹھایا، دیکھا ارے فلاں ہے، نام پڑھ لیا، بیٹو ادھر بابو ادھر آ، بولو ابا نہیں ہے، چارجنگ پہ لگا کے چلے گئے۔ چھوٹے سے بچے نے 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال 12 سال اڑایا، ہاں ابا نہیں ہے، چارجنگ پہ لگا کے چلے گئے، ابا وہیں بیٹھے ہوئے، ابھی بستر نہیں چھوڑا ابا نے، وہیں ہے۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ کون جاتا ہے اس حی علی الصلاۃ کی آواز پر؟ ہاں، جو قوم سورج سے پہلے اٹھ جاتی تھی، آج عالم کیا ہے؟ دوپہر کو اٹھتے ہیں، کیا بولے بہت آرام کر رہے ہیں، ہماری سٹی میں بہت آرام کرتے ہیں لوگ، کہا ابا سو، ابا باہر گئے، آپ کی جان چھوٹ گئی نا 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے جھوٹ بول کے۔ مگر سوچئے بیٹے نے کیا سیکھا؟ بیٹے نے یہ سیکھ لیا
کہ جھوٹ بولنے سے بات ٹل جاتی ہے، جان چھوٹ جاتی ہے۔ اب وہ کل کوچنگ نہیں جائے گا اور جھوٹ بول دے گا، اسکول نہیں جائے گا جھوٹ بول دے گا، مدرسہ نہیں جائے گا جھوٹ بول دے گا، اور آپ کہو کہ انگریز جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں۔ انگریز تھوڑی سکھا رہے ہیں، آپ نے سکھایا، یہ تربیت آپ نے دی۔ ابھی توتلے بولتے ہوئے بچے کو اللہ رسول کا نام نہیں سکھاتے، پہلے گالی، وہ توتلا بولتا ہے خالہ آئیں، اے کتا بولو کتا، اب چھوٹا بچہ ہو تو اس نے تتلاتی زبان میں کتا کہہ دیا، اب سب خوش ہیں، ممانی خوش، خالہ خوش، پھوپھی خوش، ابا خوش، بیا کتنی اچھی گالی دے رہا ہے، کتنا اچھا بول رہا ہے، ہاں ہو گیا۔ 10 دن کے بعد پلٹ کے باپ کو کتا کہہ رہا ہے۔ اب وہ دوڑے ہوئے آئے، ارے حافظ صاحب تعویذ دو، بچہ بگڑ گیا۔ حافظ صاحب، ارے کیا بچہ بگڑ گیا، گالی تو نے سکھائی، تو نے سکھایا گالی۔ اپنی بیویوں سے بلند آواز پہ گالی دے کے بات کرنے والے، جب بیٹے تمہیں دیکھیں گے کہ میری ماں سے میرا باپ اس لہجے میں بات کرتا ہے، کل کو جا کے تمہاری غیر حاضری میں بیٹا بھی اسی لہجے میں بات کرے گا۔ امریکہ نہیں بگاڑ رہا آپ کو، آپ اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بناؤ۔ کیسے بنے گا اسلامی ماحول؟ ایسے بنے گا، اہل بیت کی سیرت بتاؤ، صحابہ کی سیرت بتاؤ، ان کا کردار بتاؤ۔ امام حسن جب سیدہ زہرا کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتے، نیوالے پہ ہاتھ نہیں ڈالتے، کسی نے کہا صاحبزادے آپ انتظام کر کے کیوں کھانا اٹھاتے ہو؟ کہا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری ماں کو کوئی بوٹی یا روٹی کا ٹکڑا پسند آ جائے، وہ چاہے کہ میں اٹھا لوں، اس سے پہلے میں نے ہاتھ ڈال دیا، اس کے دل پہ کوئی رنج اور غم نہ گزر جائے، تکلیف نہ ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کو کوئی تکلیف ہو، اس لیے انتظار کرتا ہوں، پہلے زہرا نوالا اٹھائیں گی، پہلے سیدہ اٹھائیں گی، بعد میں حسن اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن صدیق اکبر، جشن صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ٹریننگ آپ اپنے گھر پہ دے رہے ہیں۔ روز رات کو سونے سے پہلے کتنے لوگ ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، ہاتھ نہ اٹھائیں، مجھے نہیں ہاتھ اٹھوانا، سوچے کہ رات کو سوتے وقت بچے کو صدیق اکبر کی صداقت کتنی بار بتائی، عثمان غنی کی سخاوت کتنی بار بتایا آپ نے؟ کبھی بچے کے ہاتھ میں 5 روپے دے کے کہا فلاں فقیر کو دے، اس لیے کہ عثمان غنی کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا، ہم انہی کے غلام ہیں، ہمارے در سے بھی کوئی خالی نہیں جائے گا، یہ لے بیٹا تو جا کیا دیا ٹریننگ؟ کبھی بتائیے، کبھی صحابہ کا طریقہ بتایا، کبھی اہل بیت کی سیرت بتائی؟ کبھی نہیں۔ پوگو دیکھتے دیکھتے سو گئے، کارٹون ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئے، فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے بچے سو رہے ہیں، گھر کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے دیکھ کر کے عورت سو رہی ہے، جھگڑے ہی ہونے ہیں نا۔ بتائیے، صحابہ کا طریقہ کار تھا جو رسول سے سنتے، گھر میں جا کے پہلے اپنے بچوں کو سناتے۔ آج اس محفل سے جاؤ گے کتنی بات بچوں کو بتاؤ گے؟ کم سے کم یہ تو بتا دینا کہ جعفر صادق علی کے پوتے اور ابوبکر صدیق کے نواسے کا نام ہے، تاکہ تمہارا بیٹا کم سے کم رافضیت کی موت تو بن جائے، ناصبیت کے گلے کی ہڈی تو بن جائے۔ ہم سے مت بتا اہل بیت کون ہے، ہم جانتے ہیں اہل بیت وہ ہے جہاں صدیقی صداقت اور علوی شجاعت جمع ہو جائے، وہ گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ۔ زور سے تو شیخ یمن کے دروازے پہ ابوبکر صدیق پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا شیخ یمن نے دروازہ کھولا، پلکیں اتنی بڑی تھی، اس نے سمیٹ کے ابوبکر صدیق کو دیکھا، سر سے لے کے پاؤں تک، کا مسافر ہے؟ ابوبکر صدیق نے حیران ہو کے کہا ہاں۔ عرب سے آیا ہے؟ کہاں؟ مرہ کی نسل سے ہے؟ ہاں۔ زور سے بولو، اور زور سے۔
بنی قریش میں سے ہے، ہاں کپڑے بیچنے آیا ہے، ہاں کا جبہ اٹھا، کہہ دو تو کا جبہ اٹھا۔ ابو بکر صدیق نے پکڑ لیا، نہیں پہلے بتا وجہ کیا تھا، جبہ اٹھا تو بتاؤں گا۔ کرتا اٹھا کہ نہیں، کہ نہیں اٹھا میں پھر بتاؤں گا، کہ پہلے بتا تو اٹھاؤں گا۔ کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو آخری نبی آئے گا اس پہ ایمان لانے والا ایک مرد ہوگا جو قریش سے ہوگا، مرہ قبیلے سے ہو، مرہ خاندان نسل سے ہوگا، عرب سے ہوگا، کپڑوں کا تاجر ہوگا، نام اس کا عتیق ہوگا۔ کہ جب کرتا اٹھا کا کیا ہے، کہ اس کے ناف پہ ایک تل ہوگا۔ تو کرتا اٹھا کا کہ تصدیق کرو تو وہی ہے کہ نہیں۔ ابو بکر صدیق مسکرائے، بٹن کھولا، ناف دکھا کے کہا دیکھ وہ تل ہے، مسکرا کے کہا کپڑے کیا بیچ رہا ہے، جا مزمل کی چادر انتظار کر رہی ہے، مدثر کا سایہ انتظار کر رہا ہے۔ گھر جا، گھر گھر جاؤ، کپڑے نہ چادریں نہ بیچ، چادر طہارت انتظار کر رہی ہے۔ یا ایھا المزمل، جو کاندھے پہ چادر ہے وہ تجھے انتظار کر رہی، گھر پہنچ۔ ابو بکر صدیق کہتے میں آیا، مکے کا ماحول ایک دم گرم تھا، اعلان نبوت ہو چکا تھا، سارے گرم گرم کافر جمع تھے، سارے مشرکین مکہ۔ میں پہنچا، وہ کہہ رہے دیکھا فلاں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یتیم کبھی نبی ہو سکتا ہے؟ سن لیا فلاں نے نبوت کا دعویٰ کیا، دوڑے ہوئے سرکار کے دروازے پہ آئے اور آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، ساری باتیں سنی، میں صرف بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ دروازہ کھولا، کہا یا رسول اللہ، ابھی بظاہر کلمہ نہیں پڑھا، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یوں ہی صدیق نہیں ہے، معراج بعد میں ہوگی، صدیق کی معراج یہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں، آپ ہی نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ ایسا اعتراض کر رہا ہے کہ یتیم نبی نہیں ہو سکتا، جو کھائے ہاتھ سے وہ نبی نہیں ہو سکتا، جو پیدل چلے نبی نہیں ہو سکتا، آپ نبی ہیں کہ نہیں؟ رسول مسکرا کے کہتے ہیں تو پوچھ رہا ہے ابو بکر، ابو بکر تم پوچھ رہے ہو کہ سرکار پوچھو نہیں، ارے شیخ یمن نے بتا تو دیا، اب اس سے کیا پوچھنا ہے؟ شیخ یمن نے بتا تو دیا، مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ بتایا نہیں، تیری نشانی نہیں بتائی، توریت میں نے تیرے بارے میں لکھا ہے پڑھ کے نہیں سنایا۔ ابو بکر صدیق جھومنے لگے اور جھوم کے اسی دن صدیق کے مقام پہ پہنچ گئے کہ جب مکے میں رہ کے یمن کی خبریں بتا رہا ہے، وہ مکے میں رہ کر بیاس کی خبریں کیوں نہیں بتا سکتا؟ آسمان سے لقب بعد میں آئے گا، صدیق پہلے ہیں۔ زور سے اور زور سے۔ دیکھیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بلال حبشی کو بلایا، کتاب کا نام ہے عمدۃ التحقیق، مالکی عرب کا عالم ہے۔ کیا نام ہے؟ عمدۃ التحقیق۔ اس میں لکھا ہے رسول اللہ نے کہا بلال کو، صحابہ کو جاؤ بلا لاؤ، میرے گھر دعوت ہے، سارے صحابہ کو بلا لو، میرے چاہنے والوں جانثاروں کو اکٹھا کرو۔ نکلے، سب کو بلانے گئے، بلال بلا کے لائے، سب دوڑے ہوئے آئے، یا رسول اللہ کا بیٹو میرے یہاں دعوت ہے۔ کمال نہیں ہے، پیر ایکنی والا کھلا دے، مرید پوری زندگی کہتا ہے میرے پیر نے مجھے کھلایا تھا، ہے کہ نہیں بولو؟ ہاں میرا پیر مجھ کو ایک نوالا کھلایا تھا، جب سے میرا یہ حال ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، زور سے۔ جس کے پیر نے اس کے زخموں میں لعاب لگایا ہو اس میں کیا حل ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کیا کہا سب بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ رسول نے روٹیاں منگائیں، سالن میں توڑا۔ یہ رسول کی اپنی عادت نہیں ہے، رسول کے دادا ہاشم کی عادت ہے۔ ہاشم کہتے ہیں حشم کرنے والا، سالن میں روٹیاں توڑ کے کھانے والا، کھلانے والا ہے نا۔ سخی گھرانہ تو بہت پرانا ہے۔ ہاشم اسے کہتے ہیں جس نے 2 کنویں کھدوائے، اجلا اور سجول، پورا سال اس میں چمڑا بچھا کے پانی بھر دیتے، سارے عرب والے پیو۔
اور جہاں سرکار نے پہلی بار اعلان کیا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، پہاڑ کی چوٹی پہ گئے، کعبے میں کھڑے ہو کے اعلان نہیں کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ خانہ خدا ہے، ابراہیم کی بنیاد ابراہیم کی تابع، وہاں جا کے فاران کی چوٹی پہ اعلان نبوت فرما رہے ہیں۔ کیوں کہ تم سمجھے نہیں، اسی چوٹی کے عقب پر جناب ہاشم نے ایک تندور لگایا تھا، کہا قحط میں پھنسے ہوئے عرب کے مسلمانوں، قحط میں پھنسے ہوئے عرب کے رہنے والوں، یہ لنگر دن رات چلے گا، جس کو روٹی چاہیے ادھر آئے، جس کو پانی چاہیے ادھر جائے۔ روز ایک اونٹ ذبح کرواتے اور خوب روٹیاں پکا کے توڑ کر کے لوگوں کو کھلایا کرتے۔ نام تھا ہاشم، رسول نے اسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا بولو میں اللہ کا رسول ہوں کہ نہیں؟ کیوں؟ تاکہ پہلے دن پتا چل جائے محمد کے گھرانے کے نمک حلال کون ہے اور مصطفیٰ کے گھرانے کے نمک حرام کون ہے۔ اعلان وہاں کیا جہاں سے روٹی کھلاتے تھے، کھلاؤں تو سب آ جاتے ہیں، کلمہ پڑھاؤں تو پتھر مارتے ہو، احسان کرو بانٹو تو سب آ جائیں گے، ہے نا؟ اور ابھی کہہ دو کہ فلاں کام کر دو تو سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، بولو زور سے، روٹیاں توڑوائی، بلال توڑو، رسول توڑ رہے ہیں، روٹی ملا دی سالن میں، کہ بلال پیالے میں اٹھا، ایک ایک نوالا ایک طرف سے کھلانا شروع کر، تو اس صف کو کھلا، میں اس صف کو کھلاؤں، زور سے اور زور سے، تو ادھر سے کھلا میں ادھر سے کھلاؤں۔ رسول نے نوالا اٹھایا، صحابہ کو کھلانا شروع کیا، عبد الرحمن ابن عوف کو کھلایا، کل کہہ سکتے ہو سبحان، کل بھی کہہ سکتے ہو سبحان اللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں ادھر پہ کام چل جائے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف کو کھلایا اور زور سے، ایک نوالا کھلایا، آگے بڑھ گئے، دوسرے صحابی آئے ان کو کھلایا، آگے بڑھ گئے، پھر کھلایا، آگے بڑھ گئے، بڑھتے ابو بکر کھڑے تھے، ایک نوالا کھلایا، رسول آگے بڑھے، پھر ایک قدم پیچھے آئے، دوسرا نوالا کھلایا، پھر آگے بڑھے، پھر ایک قدم پیچھے آئے، تیسرا نوالا کھلایا۔ عباس ابن عبد المطلب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ سب کو ایک ایک، ابو بکر کو 3، زور سے بول دو، سب کو ایک ایک، ابو بکر کو 3۔ رسول مسکرائے، عباس میرے چچا ناراض نہ ہونا، میں نے ابو بکر کو ایک نوالا کھلا کے آگے بڑھا، جبریل آ گئے، کہ یا رسول اللہ ایک نوالا میری طرف سے۔ ایک دعوت ایسی بھی ہونا جس میں مصطفیٰ کھلائیں، جبریل خود آ کے کہیں سرکار ایک نوالا میری طرف سے، زور سے، کہ میں وہ نوالا کھلا کے پھر بڑھا، میکائیل آ گئے، یا رسول اللہ صدیق کو ایک نوالا میری طرف سے، کہ میں پھر پلٹ کے کھلایا، اور سے آواز آنے لگی، کیا ہنی اللہ یا صدیق، زور سے۔ یہ صدیق صرف معراج کی تصدیق پہ نہیں ہے، عرش سے آ رہے، ہنی اللہ یا صدیق، صدیق مبارک ہو، سب کو ایک ایک نوالا ملا ہے، تجھے مصطفیٰ کا 3 نوالا ملا۔ کیسا ہے یہ سفر؟ ارے بولو نا زور سے، ذہنی سفر چل رہا ہے نا؟ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ زور سے بولو نا، سارے مل کے ایک ساتھ، اور زور سے، اچھا لگ رہا ہے نا؟ ہے نا؟ عزیزان محترم، میں کیا عرض کروں، حضرت ابوبکر صدیق کیا ہے؟ میں بچ رہا ہوں ان واقعات سے جو بار بار کہے جاتے ہیں، کہیں گے اتنی دور سے بلائے بمبئی سے، یہ تو ہمارے امام صاحب نے بتایا۔ میں اس لیے ان واقعات کوشش کر رہا ہوں وہاں آؤں جہاں کم، اور جہاں آؤں گا تو میں سوچوں گا کہ کچھ الگ تو بتا دوں، تھوڑا الگ تو بتا دوں، میرا آنا تو بیکار نہ ہونا۔ لوگ نام سن کے ارے فلاں صاحب آ رہے ہیں، اب من آنم کے من دانم، میں کون ہوں تو مجھے پتا ہے نا، آپ تو محبت میں چلے آئے، بلایا گیا تو چلے آئے، جب اللہ بلائے تو پھر کیسے جائیں گے؟ دیکھیے 2 سفر کیے رسول نے، 2 سفر تو بہت کیے سرکار نے، مگر 2 ایسے سفر کیے، 2 ایسے سفر کیے کہ اس سفر سے بڑھ کر کوئی سفر نہیں۔ ایک معراج کا سفر، ایک ہجرت کا سفر۔ اچھا دونوں سفر میں کمال دیکھو، معراج
سفر کیا تو سفر کرنے کے لیے ساتھ فرشتوں کا سردار ہوگا، جبریل کے ساتھ میں، اور جب ہجرت کا سفر کروایا تو صحابہ کے سردار کو ساتھ میں بھیجا۔ نہ معراج کے سفر کے ساتھی کا کوئی جواب ہے، نہ ہجرت کے سفر کے ساتھی کا کوئی جواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن صدیق اکبر، جشن صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ نہ جبریل کا کوئی جواب، وہ سدرہ نشی، سبحان اللہ، یہ گنبد خضرا میں آرام کر رہے ہیں۔ زور سے جبریل انبیاء کے پاس آتا ہے، ابو بکر محمد سے جدا ہی نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، کیا زور سے اور زور سے دیکھیے، آپ کی سبحان، آپ نہیں بھی بولو گے میں تو بول کے نکل جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ کا بھی میٹر چالو رہے، مجھے نیکی مل رہی ہے نا، آپ کو بھی ملتی رہے۔ اب پونے میں میٹر والا رکشہ چلتا ہے کہ نہیں پتا مجھے نہیں، ہمارے بمبئی میں میٹر والا، بیٹھیے میٹر گھما دیا، اب آپ پان کی دکان پہ کھڑے رہیے میٹر چالو، آپ چائے کی دکان پہ کھڑے رہیے میٹر چالو، آپ کھڑے رہ کر کے بات کیجئے بھائی میرا میٹر تو چالو ہے۔ تو سنی مسلمانوں جب محفلوں میں آؤ تو سبحان اللہ کہتے رہتا کہ میٹر چالو ہے۔ میٹر سے جتنی دیر بیٹھو گے ان اوقات کا حساب نہیں دینا پڑے گا، یہ جو وقت یہاں گزار رہے ہو اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ کیوں؟ ان کا ذکر کر رہے ہو جن کا ذکر عرش پہ فرشتے کیا کرتے ہیں۔ بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ معراج کے سفر میں جبریل ہے ساتھ میں، زور سے وہاں جبریل جنت سے براق لائے ہیں، ابو بکر نے اپنی اونٹنی لی ہے کہ نہیں؟ بولیے، اس کا فرشتوں میں جواب نہیں، ان کا صحابہ میں جواب نہیں، دو ہی سفر۔ وہ معراج کے سفر کی بات نہیں کرتا، بات بہت دور تک چلی جائے گی، اس لیے کہ جب معراج کے سفر پہ چلیں گے تو پھر بات بہت ساری کرنی، انبیاء کی امامات، رسولوں کی امامات، اور یہ اور خطبہ وہ سب چھوڑ دیجئے۔ ہجرت کے سفر دیکھیے، ابو بکر کو چن لیا، ابو بکر ساتھ رہو گے، علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تم بستر پہ رہو گے۔ سننی ہے نا، نہ ساتھ چلنے والے کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ بستر پہ سونے والے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جو ساتھ جا رہا ہے اس کا نام لو تو عبادت، جو بستر پہ سویا ہے ساتھ جانے والا کہہ رہا ہے النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی خدا کی عبادت۔ نہ میں ناسبی نہ میں رافضی، میں ناسبی ہوتا تو بستر والے کو چھوڑ دیتا، میں رافضی ہوتا تو ہجرت میں جو ساتھ جا رہا اسے چھوڑ دیتا۔ میرے ہاتھ میں تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، وہ کہاوت سچ ہو گئی نا، سنی کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے تو نہ بول دو، ہے تو زور سے بولو۔ دونوں ہاتھ میں ہے نا دامن، یہاں صحابہ کا، یہاں آل محمد کا، یہاں اصحاب محمد کا، یہاں آل محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں ہے دامن۔ ہجرت میں چلے، اب کیا ہوا ڈیٹیل مت پوچھئے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ غار ثور پہ پہنچ گئے۔ کہ یا رسول اللہ ٹھہریے پہلے میں جاؤں گا، رسول نے یہ نہیں کہا پہلے میں چلوں گا، کہا نہیں ابو بکر پہلے تم جاؤ۔ اندر گئے تو کیا کیا سیدنا ابو بکر نے؟ کہ چادر لی، دیواروں کو صاف کیا، نیچے صاف کیا۔ اب غار ثور کون گیا نہیں گیا مجھے نہیں پتا، مگر پوچھئے گا علماء سے یہاں بیٹھے جو جا کے آئے ہیں کہ ایک دم اندر اتر جائیے، اندھیرا، دن میں بھی اندھیرا، تو رات میں کتنا اندھیرا ہوگا۔ اندر گئے، ایک ایک چیز کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد باہر آئے، سرکار اندر چلیے، اندر تشریف لائیے۔ حضور مسکراتے ہوئے گئے، میں نہیں کہہ رہا، خواجہ قمر الدین سیالوی یہاں آ کے ایک جملہ کہتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات۔ بڑوں کی بات سن کے میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ استقبال کیسے کرتے ہو۔ خواجہ قمر الدین سیالوی کہتے دیکھا نہیں شب ہجرت ثور میں ابو بکر پہلے گئے، رسول پیچھے گئے، کیوں؟ تو خواجہ قمر الدین سیالوی کہتے سن اس لیے گئے
وہ آ کے صفائی کر دیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. وہ آ کے اپنی چادر سے تیرے دل کی گندگی جھاڑ دیں گے. تو دیکھے گا مدینے والا خود آ جائے گا. مشرکین مکہ آئے پیچھا کرتے ہوئے، قریب آ گئے تھے نا، تو جیسے اندر گئے سرکار، مکڑی نے آ کے جالا بنایا. کہہ دو سبحان اللہ. مکڑی نے آ کے جالا بنایا، کبوتری نے دے دیا انڈے، بیٹھ کے کرنے لگی گٹرگوں. مشرک آیا، کا جالا دیکھ رہے ہو کتنا پرانا ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت سے پہلے کا ہے. اندر جاتے تو یہ ٹوٹ جاتا، جی یہ انڈے ٹوٹ جاتے. میں کہوں گا کیوں ایسا کہہ رہے ہیں ٹوٹ جاتے؟ وجہ تو اندر سے جواب آئے گی. وجہ یہ ہے وہ رسول کو اپنی طرح سمجھ رہے ہیں. کیا انہیں کیا پتا نور سے نور نکلتا ہے تو کچھ ٹوٹتا پھوٹتا نہیں. سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا، دیوبند کے عالم نے یہ بات لکھی ہے. زور سے سید نفیس الرحمان نے یہ بات لکھی ہے. کیا کہ وہ سوچ رہے تھے محمد ہماری طرح ہیں، یہاں سے گزرتے تو جالا ٹوٹ جاتا. ان کو کیا پتا نور گزرتا ہے تو کچھ ٹوٹتا نہیں. وہ بات بہت آگے نہ نکل جائے، بس یہ سن لیجئے. اندر گئے ابو بکر صدیق، پھر گئے رسول خدا. کہا پہلے ابو بکر کو بلاؤ، میں خود آؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اندر گندگی صاف کریں گے تو میں خود آ جاؤں گا، ہے نا. رسول اندر گئے، مشرک آیا اندر نہیں جا سکا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. زور سے ابو بکر اندر گئے، پیچھے رسول. مشرک آیا اندر نہیں جا سکا، اندر گیا ہی نہیں. کیوں؟ کہ جائے گا کیسے اندر ابو بکر جو ہے. اب وہ کپڑے کیسے پھاڑے، سوراخ کیسے بند کیا، یہ میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ آپ ہر سال سنتے ہیں اس کو. بس اتنا سن لیجئے، کالی رات میں، کالی غار میں، کالے پتھروں پہ یہ سوراخ ابو بکر دیکھ کیسے رہے ہیں. کیا بات ہے. ٹارچ ساتھ میں لے گئے تھے، دیا بتی سلائی ساتھ میں تھی، نہیں دیکھا کیسے. ارے ظالم، یہ محمد ہیں، نور بھی ہے منیر بھی ہے، یہ خود بھی روشن ہے، جس کے ساتھ رہ جائے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے. ابو بکر نے چہرہ مصطفیٰ کا دیکھا ہے، جہاں نگاہ کرتے ہیں روشنی ہی روشنی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں کیوں نہ کہوں ہمارے لیے صدیق ہے بس، کیا بات ہے نا. ان کے لیے رسول بس، ہمارے لیے صدیق بس، ہمارے لیے فاروق بس، ہمارے لیے عثمان بس، ہمارے لیے حیدر کرار بس. کیا بات ہے. زور سے ہے نا. سارے جتنے لوگ بیٹھے ایک بار سب مل کے زور سے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. واہ واہ واہ. عزیزان ملت اسلامی، ان کی زندگیوں سے سبق سیکھیے. آخری 4 جملے، بات ختم. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ابھی تو سب واقعات ترتیب میں کھڑے ہو گئے ہیں. بسم اللہ. یہ میرا کمال تھوڑی ہے، میں اپنے باپ کی بات کروں کوئی نہیں سنے گا. صحیح بات. میں کہوں ہمارے ابا ایسے تھے، لوگ کہیں گے رکھیے ابا اپنے پاس چلیے. میں کہوں گا ابو بکر ایسے تھے، لوگ کہیں گے ہاں رسول کے. میں کہوں گا علی ایسے تھے، لوگ کہیں گے ہاں یہ رسول کے. کیا بات. نسبت والوں کی بات ہو رہی ہے. نسبت کا ادب کیجئے، نسبت کا پاس رکھیے، نسبت کا لحاظ رکھیے. رسول جس نالین میں پیر ڈال دیں، صبح قیامت تک کوئی نالین کے برابر نہیں ہو سکتا. رسول جس کے کاندھے پہ بیٹھ کے غار ثور کی پہاڑی پہ چلو، اس ابو بکر کے برابر کون ہو سکتا؟ کمال کرتے ہیں لوگ، کمال کی بات کرتے ہیں. اور میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. جب جب گنبد خضرا دیکھوں گا، جب جب گنبد خضرا پہ نظر پڑے گی،
عقیدہ پکار کے کہے گا. سلام بھیجنے والے اگر بغل والے سے دشمنی ہے تو مت بھیجنا, قبول نہیں ہوگا. صحیح بات. اللہ 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 اللہ. عزیزان محترم, رسول کے اصحاب سے بھی محبت کیجئے, رسول کی آل سے بھی محبت کیجئے, رسول کے گھر والوں سے بھی محبت کیجئے, رسول کے در والوں سے بھی محبت کیجئے. زور سے ہے نا. یہ دونوں کا, جب دونوں کی محبت جمع ہوگی تو کیا ہوگا؟ جنید بغدادی ہو جاؤ گے, سری سقطی ہو جاؤ گے, بہلول دانا ہو جاؤ گے, حور بن جاؤ گے. زور سے. کمال چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو جن میں کمال تھا. جب اتنی بنا دیکھے رسول سے اتنی محبت کرتے ہو, جس نے جلوہ زیبہ دیکھا ہوگا اس نے کتنی محبت کی ہوگی. کون؟ ابو بکر صدیق. 5 سال کی عمر تھی, ایک دن بت خانے میں پہنچ گئے اور کہا بھوکا ہوں, کھانا کھلاؤ. کھانا کھلاؤ, چپ. تم پانی پلا دو, چپ. تم روٹی کھلا دو, سب چپ. تو اٹھایا ڈنڈا اور سنت ابراہیم پہ عمل, حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کر دیا, مارا پیٹا, بکھیر دیا. دیکھو صدیق کس کو کہتے ہیں. ابو قحافہ آئے, والد آپ کے, بعد میں ایمان لائے, صحابی ہو گئے. ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے ابا بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی, پوتا بھی صحابی. بعض نے انکار کیا, وہ محققین کی اپنی جماعت ہے نا, مگر نسل میں جس کے 4 صحابی ہوں اسے ابو بکر کہتے ہیں. کیسے مارا, توڑ دیا, سب گر گئے بت. ابو قحافہ آئے, کس نے توڑا؟ نہیں بیٹھیے. میں کہوں اے ابو بکر صدیق, آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے؟ اس سے پوچھو. جرم تھا یہ گناہ تھا. بت توڑنے کے بعد ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ یا کتنی دور رہ گئے آپ؟ میں کہاں پہنچ گیا؟ میں کہاں پہنچ گیا؟ میں حضرت ابراہیم کے دور میں پہنچ گیا. جی اب وہ اتنی تاریخ اور اتنی لمبی کہانی کیا بتاؤں آپ کو کہ ابراہیم کون تھے, کہاں رہتے تھے, کیا کرتے تھے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ابراہیم کو بتوں سے دشمنی تھی. حضرت ابراہیم نے, کیونکہ پیدائش تو آپ کی غار میں ہوئی تھی, تنہائی میں, نمرود نے اعلان کروا دیا تھا کہ بچوں کو قتل کر دو. حضرت ابراہیم غار میں پیدا ہوئے, جب بڑے ہوئے تو باہر تشریف لائے. باہر تشریف لائے تو ایک چچا تھا ابراہیم کا, نام تھا آزر. کیا نام تھا؟ آزر. میں پیچھے چھوڑ آیا ابراہیم کے والد کے تعارف چھوڑ آیا. وہ کہاں رہتے تھے, کہاں رہتے تھے, کہاں نہیں رہتے تھے, کیا کرتے تھے, وہ ایک لمبی کہانی. اہل سنت کے ایک عرب عالم دین, انہوں نے پوری تاریخ عرب کو جمع کیا, حضرت ابراہیم کی تاریخ کو. وہ میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو, ورنہ جو ہے میں نشاندہی کر دوں گا, آپ وہ بیان سن لیجئے گا. اس میں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے اس کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو آزر نے کو بلایا. وہ گاؤں کے چچا ہوتے ہیں, ماموں, پورے گاؤں کے ماموں, جگت ماموں, خالو, جگت خالو ہو گئے. ممانیاں, محلے کی پورے تو جگت چچا تھا. وہ چچا کو کہا, چچا نے کہا کچھ کام ہم کرا کرو, کچھ کام کیا کرو. کہا کیا کروں؟ تو وہ جو چچا تھا, جگت چچا, وہ بت بناتا تھا. وہ بت بناتا تھا. بت مٹی کے, پتھر کے, لکڑی کے, آٹے کے, حلوے کے, ہاں وہ بت بناتا تھا.
بھائی فائدہ ہی فائدہ تھا. جب تک بھوک نہ لگی ہو تو عبادت کر لو, بھوک لگے تو توڑ کے کھا لو تھوڑا سا. کہا کہ ان کو بیچ دو, ان کو جا کے تقسیم کرو, فروخت کرو بازار میں, کچھ پیسے آئیں گے تمہیں. کہا کہاں ہیں جن کو بیچنا ہے؟ کہا اوپر ہیں, جاؤ کھاٹ پہ, کچھ لیٹے پڑے ہیں, کچھ اوندھے پڑے ہیں, کچھ ادھر پڑے ہیں, سوکھ رہے ہیں سب. گئے اوپر, ٹوکری میں بھر کے دے دیا, ابراہیم کو دے دیا, ابراہیم کو لے جاؤ بیچو ان کو. ابراہیم لے کے حضرت ابراہیم چلے, کچھ دور گئے, جب دیکھا وہ غائب ہو گیا تو اٹھا کے پٹک دیا زمین پہ, اور پٹکا دو ٹوٹ گئے. اور ٹوٹ گئے تو رسی لی اور سب, کسی گردن باندھی, کسی کی پیر باندھی, کسی کا ہاتھ باندھا, اور گھسیٹتے ہوئے بازار میں, احمقو آؤ خدا لے لو. یہ لکھا ہے, کتاب میں ہے, اے جاہلو آؤ ان کو لے لو جسے تم بناتے ہو. تبلیغ ہے یہ. احمقو جاہلو آؤ ان کو خریدو جو جن کو تم بناتے ہو. ایسے کوئی بیچے گا تو بکے گا؟ کبھی دیکھا ایسا سیلس مین جو اپنی چیز کی برائی کر کے بیچے؟ رات کو آئے کچھ نہیں بکا. اچھا وہ پرچیاں لگا دی تھیں, یہ اتنے روپے کا, یہ اتنے, جیسے باٹا کی دکان میں جوتوں پہ نہیں پرچی لگی ہوتی, ویسے پرچی ان کے گلوں میں لگی تھی, اتنے کا اتنے کا, بکا ہی نہیں. لائے کہا چچا بکا ہی نہیں. کہا تم سے نہیں ہو پائے گا, رکھ دو. اچھا ابراہیم نے کہا کیا پورا دن گھومتے رہے, بازار دیکھتے رہے, جہاں بت بکتے تھے تو دیکھا کہ یہاں بت ہے, یہاں بت ہے, یہاں بت ہے. رات کو گئے, سب توڑ دیا, سب گرا دیے. پتا چلا کون کر سکتا ہے ایسا؟ کہ وہی جو ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے. ابراہیم کے پاس آئے, تم نے توڑا. تو ابراہیم نے کیا کہا, اس سے پوچھو. تو ابو بکر صدیق آپ بھی کہہ دیجئے اس سے پوچھو. زور سے. 5 سال کے بابا کو کہتے میں نے توڑے. کب میں نے توڑے؟ ایک تماچا کھینچ کے ابو قحافہ نے سیدنا ابو بکر کے گال پہ مارا, زمین پہ گر گئے اور مسکرا کے کہنے لگے خدا میں نے تیرے لیے مار کھائی. جو ایسے نازک حالات میں بھی سچ بولے اسے صدیق کہتے ہیں. جان بچا کے جانے کا راستہ تھا, جس نے اس راستے کو چھوڑ کر تماچا کھانا برداشت کیا, اسے کائنات صدیق اکبر کے نام سے یاد. پروردگار عالم راہ خدا میں ہمیں ایسے ہی صدق دل سے اللہ کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. ڈٹ جاؤ ابو بکر صدیق کی طرح. مار بھی کھائی, خون بھی بہا, مال و دولت بھی دیا. ہر سال سنتے ہوں گے آپ کہ سب کچھ لا کے دے دیا. رسول نے پلٹ کے پوچھا ما ابقیت لأہلک, بیہقی کی روایت ہے, ما ابقیت لأہلک, بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق پڑھ کے کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ. یا رسول اللہ میں نے گھر والوں کے لیے اللہ رسول کا سہارا چھوڑا. اللہ اللہ. اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھیے. دین کی تبلیغ کرنا ہو تو جذبہ صدیقی ہو, سخاوت عثمانی ہو. یہ فاتحہ کرنے کے لیے نہیں ہے, ان کو آپ کے فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے, خدا کے لیے. میں آپ سے ہاتھ باندھ کر گزارش کر رہا ہوں, اگر آپ کی یہ سوچ ہے یہ میرے فاتحے کے, میرے نیاز و نظر کے محتاج ہیں, تو خدا کے لیے بند کر دو. ہاں یہ آپ کے نیاز و فاتحے کے محتاج نہیں ہیں جی, آپ ان کی سیرت پہ عمل کرنے کے محتاج ہیں. ان کی سیرت پہ عمل کیجئے, دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی کامیاب. باتیں تو مجھے بہت سی کہی گئی تھیں کہ عشق رسول بتائیے گا, یہ بتائیے گا, اور جتنی میں نے کہہ دی پروردگار عالم اسے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.